اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست میں جاوید وصول طاہر بٹی اسلام آباد سے ہم ان پروگراموں میں کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی فلاح کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے کیا اوپینین آ سکتی ہیں جن کو کہ ہماری حکومتیں اڈاپٹ کریں اور جس سے اچھی پالیسیز بنائی جائیں معیشت کے حوالے سے، ملک کی سیاست کے حوالے سے، اور ملک کو دنیا میں ممتاز مقام دلانے کے لیے۔ تو آج کے ہمارے معزز مہمان گرامی ہیں جناب تنصیر بخاری صاحب۔ تنصیر صاحب اس وقت اسلام آباد راولپنڈی ٹیکس بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، آل پاکستان ٹیکس بار کے بھی وائس پریزیڈنٹ ہیں اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں مختلف ٹی وی پروگرامز میں، ان کا بڑا اچھا، اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائیں، بہت مہربانی وہ خزاں۔ ہمارے دوسرے مہمان وہ بھی ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں، ضیاء اللہ خان صاحب۔ ضیاء اللہ خان صاحب وکالت کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں کہ یہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس میں رہتے ہیں اور یہ اخبارات میں لکھتے بھی ہیں، آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں اور سوشل معاملات پہ یہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کو ہم پہلے ہی بلاتے ہیں، آج پھر یہ تشریف لائیں۔ ضیاء صاحب بہت مہربانی آپ کی۔ تو میں شروع کرتا ہوں جناب بخاری صاحب سے۔ بخاری صاحب، ملک میں ہم پچھلے ایک طویل عرصہ سے ایک ہیجان دیکھتے رہے، ویسے تو ہمیشہ ہر ملک میں اس قسم کے حالات رہے، لیکن ہمارے جو عالمی طور پہ کرونا اور اس کے بعد کے ایفیکٹس ہیں، پھر پولیٹیکل ایفیکٹس، پھر انٹرنیشنل لیول پہ جو تناؤ مختلف قسم کی بڑی طاقتوں کے درمیان آیا، تو اس کی وجہ سے ملک کی معیشت پہ بھی اثرات پڑے، ہمارے سیاسی ماحول پہ بھی اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو ہم اس کو ذرا محدود پیمانے سے دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو ہماری حکومتیں ہیں، وہ کیا یہ آپ کے جو ہمارا ٹیکس نظام ہے جس کے ذریعے ملک میں ڈیولپمنٹ کے کام ہونے ہوتے ہیں یا ہم ملک کی بہتری کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، تو وہ کیا ہمارے ان ٹیکس معاملات میں لوگوں کی توقعات پہ پوری اتر رہی ہیں؟ خصوصاً یہ ریفنڈ کے معاملات ہوتے ہیں یا یہ اس کی وجہ سے پھر قیمتیں بڑھتی ہیں، قیمتیں کم ہوتی ہیں، جو سسٹم کو آرگنائز کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تھینک یو ویری مچ بھٹی صاحب۔ آپ نے اپنے پروگرام کا ٹائٹل جو رکھا ہوا ہے معیشت اور سیاست، ایسا ہی ہے سر؟ جی بالکل۔ اچھا، معیشت اور سیاست پرما فشائے اگر آپ دیکھا جائے تو معیشت بزنس کا نام ہے، تجارت کا نام ہے، کاروبار کا نام ہے، منڈی آ گئی، فیکٹری آ گئی، مینوفیکچرنگ آ گئی۔ معاشی سیاست ایک دم اس سے ایک دور سبجیکٹ ہے، لیکن اصل میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ ہم روز خبروں میں، اخباروں میں پڑھتے ہیں سیاسی استحکام کا فقدان، کانٹینیوٹی آف پالیسیز کا فقدان، اور ہمارے ملک کے اندر ایک ڈیلیما رہا ہے کہ یہاں پہ کانٹینیوٹی آف پالیسیز چلا نہیں ہے۔ جی ہاں، انفارچونیٹلی کبھی 2 سال، کبھی 2.5 سال، کبھی 3.5 سال، کبھی 4 سال، اب تو مہینوں پہ آ گئی، اب مہینوں پہ آ گئی اور مہینوں پہ آ گئے۔ اور بعض اوقات تو ہمارے ملک پہ موجودہ دور تو کرکٹ کے ساتھ مثال دے کے چلتا رہا، آخری بال تک میچ چل رہے ہیں، تو ایک انسرٹینٹی سی ہے۔ معیشت اور سیاست کو دونوں کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے مدبرانہ جو کردار یا چیز ہے وہ سیاست کا آنا ہے۔ اگر آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے تو آپ کی اکانومی، آپ کا بزنس، آپ کی ٹیکسیشن اور آپ کا انویسٹر، خواہ وہ ملک کے اندر موجود ہے خواہ وہ ملک سے باہر ہے، تو وہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے، وہ کارخانے لگاتا ہے، وہ اس کام میں آتا ہے اور روزگار تقسیم ہوتا ہے اور ملک فلرش کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی شاید جب یہ آپ کا پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو اس وقت کیا حالات ہوں، کیونکہ اس وقت بھی ہم انتہائی سیاسی عدم استحکام کے دور سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ سب کے علم میں ہے، عدم اعتماد اور اعتماد اور یہ تمام معاملات چل رہے ہیں۔ ہم اس طرف زیادہ نہیں جاتے، وی آر ناٹ پولیٹیکل اینالسٹ، ہم بیسیکلی اکانومی، بزنس، ٹیکس اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان دونوں کا ساتھ ہے آپس میں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ آپ نے بھٹی صاحب دیکھا ہوگا، روز ہم تو بچپن سے دیکھتے آئے کہ پاکستان میں یہ ہوا، اسلام آباد میں یہ ہوا، کراچی سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس اتنا گر گیا،
پہلے میں نہیں سمجھتا تھا وہ کیا، وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ 20 ارب روپے کی انویسٹمنٹ شارٹ ہو گئی ہے، یعنی وہ 2 پوائنٹ گرنے سے 20 بلین نیچے آ گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ بہت سینسٹیو سبجیکٹ ہے اور اس کو لے کر چلنا حکومت کا کام ہوتا ہے. حکومت سٹیبلٹی بناتی ہے اور اپنی ساکھ اور اپنے ملک کی ساکھ کو اسی طرح بین الاقوامی سطح پہ اجاگر کرتی ہے. رہ گئی بات، آپ نے جو بات کی اپنے پریمبل میں کہ قیمتوں میں استحکام بھی نہیں رہا، سیاسی استحکام پہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا، قیمتوں میں بھی استحکام نہیں رہا. میں اگر انٹرنیشنل ایفیکٹس بھی ہیں، انٹرنیشنل ایفیکٹ بالکل اپنی جگہ ہیں، لیکن ود ڈیو رسپیکٹ سر، جہاں پہ منیمم ویج ہو $1500 جو پاکستانی بنتا ہو آپ کا 3 لاکھ یا 2.5 لاکھ، ٹھیک ہے، اور ادھر نہیں سر، یہ $1500 میں پر منتھ کہہ رہا ہوں ادھر کا، تو پاکستان میں ہو آپ کی منیمم ویج 16,000 سے 18,000 روپے، اگر ہم اس کو ڈالر میں کنورٹ کریں تو وہ $100 بھی نہیں بنتی. تو اس مہنگائی کا تقابلی جائزہ ان ممالک کے ساتھ مہنگائی کے ساتھ لینا، یہ بھی میرے قریب ایک معاشی جرم ہے اور ایک نظریاتی جرم ہے کہ اگر میں کینیڈا میں ہوں، یورپ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، تو وہاں تو ٹریلینز میں پیکج دے دیے گئے نا. وہاں تو لوگوں کو کہا گیا کہ اگر ہم نے شٹ ڈاؤن کیا ہے تو ہم آپ کو بھوکا نہیں مرنے دیں گے. گو کہ اس حکومت نے ایک بڑی پازیٹیو کوشش کی، انہوں نے لاک ڈاؤن اور یہ سارے معاملات کو بڑا بہتر طریقے سے کیا ہینڈل کرنے کا. یہ وبا تھی، سازش تھی، یا جو بھی تھی، 10 قسم کی اس پہ باتیں ہیں، ہم اس پہ کامنٹ نہیں کرتے، لیکن جیسے تیسے اس کا بھی حصہ ڈلا ہماری اکانومی کو ضرب لگانے میں. باقی آ گئی بات ہمارے ملک کے اندر معیشت ابھی تک سٹیبل کیوں نہیں ہے. ڈالر کو لے لیں، ڈالر اگر پچھلے 3.5-4 سال میں 115 روپے سے ٹریول کر کے آج 185 روپے پہ کھڑا ہے. ہمیں الزام یہ ملا کہ سابقہ حکومت نے اس کو آرٹیفیشل مینٹین کیا تھا، ہم نے ایکچول کیا. بھٹی صاحب، میں اس خوف میں اس وقت مبتلا ہوں کہ جو سینیریو گزر رہا ہے، اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے، کوئی انٹرم سیٹ اپ آ جاتا ہے یا ری الیکشن ہو جاتے ہیں اور نئی حکومت نیا مینڈیٹ لے کے آتی ہے، خدا نخواستہ انہوں نے بھٹی صاحب یہ کہہ دیا کہ انہوں نے 185 پہ اب آرٹیفیشل روکا تھا، ہم 250 پہ، خدا نخواستہ، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو. ویسے ماضی میں ایک ہمارے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے ایک ہمارے موجودہ وزیر ہیں ان کو چیلنج کیا تھا کہ میں اس وقت ڈالر 112 پہ جا چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں 98 پر اس کو لے کے آؤں گا. تو ہمارے ایک موجودہ وزیر ہیں، انہوں نے چیلنج دیا کہ اگر آپ 98 پہ لے آئے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. خیر وہ لے آئے کچھ وقت کے لیے اس کو 98 پہ. خیر استعفے تو ہمارے آتے نہیں ہیں، استعفے ہم آخری بال تک کھیلتے ہیں، اور ابھی بھی ہم اوور کا آخری اوور ہی چل رہا ہے، بالز بھی چل رہی ہیں. تو آپ کے ٹائٹل کے مطابق معیشت کو تو دھچکے لگ رہے ہیں. دیکھیں جو تاجر ہوتا ہے نا، جو کساد بازاری ہے یا جو آپ کی مارکیٹ ہے، وہ اس انسرٹنٹی سے ہی فائدہ اٹھاتا ہے. یہ 2-3 باتیں جو پالیسیز، اب بجٹ آ گیا دسمبر میں بھی ایک بجٹ آ گیا، اسی طرح سے ریفنڈ کے سلسلے میں گورنمنٹ نے اچھی پالیسیز دی، جو چیزیں اپریشیٹیبل ہیں اس کو کرتے ہیں، اور اس پہ اگر کرٹک ہے تو آپ وہ ود ڈیو ریسپیکٹ اگر آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو میں گستاخی کا موجب نہیں ہونا چاہتا آپ سے ڈس ایگری کر کے. بالکل نہیں، میں یہ ریفنڈ کا ابھی لیٹسٹ ایک 4th امینڈمنٹ آرڈیننس آیا. جی 4th امینڈمنٹ آرڈیننس میں انہوں نے ایک میجر چینج کی. ملک میں دوا ساز ادارے ہیں، ان کے اوپر پہلے کوئی سیلز ٹیکس نہیں لگا تھا، اس کو انہوں نے 0% سیلز ٹیکس میں لے کے آئے. 4تھے امینڈمنٹ آرڈیننس، یعنی 1 سال میں 4تھا بجٹ تھا یہ، اور جس کے تحت انہوں نے ان کو 0% پہ، اور دعویٰ یہ تھا حکومت وقت کا کہ اس سے دوائیوں کی قیمتیں کنٹرول ہو جائیں گی، بلکہ کم ہو جائیں گی. اچھا، اگر اس کو میتھمیٹیکلی آپ دیکھیں اور اس کو آپ فیکٹس پہ لیں تو واقعی کم ہونی چاہیے. کیسے؟ ایک دوا ساز ادارہ جو ایک سیرپ کی بوٹل بنا رہا ہے، اس سیرپ کا انگریڈینٹ تو ایگزمپٹ تھا، لیکن اس کی شیشے کی بوتل پہ سیلز ٹیکس تھا، اس کے ڈھکن پہ سیلز ٹیکس تھا، اس کی پیکنگ والی ڈبی پہ سیلز ٹیکس تھا، اس کے کارٹن پہ سیلز ٹیکس تھا، اس کو کیریئر والے کے فیول پہ سیلز ٹیکس تھا. اب اس کو الاؤ کیا گیا کہ تمہیں ہم نے 0 ریٹنگ میں ڈالا ہے، ان تمام سیلز ٹیکس کو ان پٹ کے طور پہ کلیم کرو اور پھر گورنمنٹ کو ریفنڈ فائل کرو، اور ریفنڈ کو ہم فاسٹ ٹریک کے اوپر دیں گے.
اچھا میتھمیٹیکلی کریں تو واقع ہی جو 100 روپے کی بوتل ہے وہ 95 کی یا 96 کی یا 98 یا 90 جو بھی ہے وائس ورسا وہ اس قیمت پہ آنی چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں عادت سے علاوہ سر ہمیشہ پالیسی جو ہے نا وہ آپ کو irreparable لاس دیتی ہے اور ڈیمیج کرتی ہے آپ کے سسٹم کو. ابھی ہمارے چیئرمین FBR صاحب نے میٹنگ کی پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ ہم آپ کو ریفنڈ دیں گے کنزمپشن پہ. اب کنزمپشن کا کیا مسئلہ ہے کہ ایک امپورٹ ہونے میں 30 دن لگ گئے, کارخانے میں آ کے اس کو تیار کرنے میں 20 دن لگ گئے, سٹاک کارخانے میں رکھنا ہے 30 دن کا, ڈسٹریبیوٹر نے 30 دن کا, ریٹیلر نے 30 دن کا. یہ سارا ملا لینا تو انڈسٹری کو کم سے کم 90 دن کا تو یہ پیریڈ گزر گیا کنزمپشن کے بغیر, اس کو ریفنڈ نہیں ملے گا 90 دن. پھر آپ کی سیلز ٹیکس ریٹرن نیکسٹ منتھ کی 18 کو فائل ہوتی ہے, 1.5 ماہ یہ گزر گیا. آپ کے 4.5 سے 5 مہینے تک تو ریفنڈ کے آر کو ٹچ نہیں کرے گا. آپ کیا فیس کریں گے, اس کا کیش فلو آؤٹ ہو گیا کیونکہ اس پہ 17% سیلز ٹیکس آ چکا ہے نا امپورٹ پہ, تو اس کا جب کیش فلو ہل گیا تو اس نے قیمت پھر وہ ڈریپ کا ایک ادارہ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان, وہ کرائسس میں اور کرٹیکل سچویشن میں قیمتیں بڑھانے کی اجازت دیتا ہے انڈسٹری کو. آپ اپنا چیک اینڈ بیلنس مضبوط رکھیں, آپ اس کو امپورٹ کے بعد اس کو ریفنڈ دیں, پھر آپ اس پہ کرمنل پروسیڈنگ چلا دیں نا. اگر اس نے بغیر مینوفیکچرنگ کے وہ دوائی کا را مٹیریل بیچ دی ہے تو آپ اس پہ کیس بنائیں, اس کو عدالت میں لے کے آئیں, اسے سزا دلوائیں. جی بخاری صاحب ذرا وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, وقفے کے بعد پھر آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام معیشت اور سیاست میں ہم جہاں سے پروگرام منقطع کیا تھا وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں, پھر ہم آنسا کے پاس جائیں کمپلیٹ کر لیں. بالکل جی میں جو بات کر رہا تھا سر بریک سے پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ پالیسیز کی جو ڈرائنگز بنائی جاتی ہیں, جو اس کے لیے کورس آف ایکشن اڈاپٹ کیا جاتا ہے, اسٹیک ہولڈر کو تب بلایا جاتا ہے جب آرڈیننس پاس ہو جاتا ہے, اس کو پہلے جب قانون بن جاتا ہے اور امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے, تو پھر ایگزیکٹو کہتا ہے نہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, یہ تو قانون بن گیا. وہ بیچارے ڈیلیگیشن بنا کے آ کے تصویریں اتروا کے واپس چلے جاتے ہیں, یا سڑک پہ ایک ٹوکن آف احتجاج, ایک پروٹیسٹ کرنے کے بعد گھروں میں. الٹیمیٹلی عوام پس جاتی ہے. تو یہ پالیسیز جو ہے نا وہ ایک چیز ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کا سٹیپ لینے لگیں اسٹیک ہولڈر کو میں یہ اکثر اپنے ٹیکس کلیکٹر سے کہتا ہوں, میں کیونکہ خود ایک ٹیکس پریکٹیشنر ہوں اور اسپیشلائز اسی فیلڈ میں کیا ہے, میں اکثر ٹیکس کلیکٹر سے کہتا ہوں کہ ٹیکس پیئر سے جو رسپیکٹ آپ ٹیکس پیئر کی کرتے ہیں اس کو 100 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو ٹیکس پریکٹیشنر کی کریں, ایڈوکیٹ لائر کی. کیوں کریں کہ میں 500 ٹیکس پیئر کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. بالکل آپ 500 کو تو ملتے نہیں ہیں, آپ تو 2 کو ملتے ہوں گے. مجھے آپ نے اگر اطمینان دیا, میں آپ کی پالیسیز کے ساتھ کنونس ہوا, تو میں اپنے 500 کلائنٹس کو کنوے کروں گا اور انہیں کہوں گا کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے اور آپ کو ریزلٹس بھی اچھے ملیں گے. بار کونسلز, ٹیکس بارز, یہ پروپوزلز, یہ ملاقاتیں کرتے ہیں, وہ سب ڈسٹ بن میں چلی جاتی ہیں. جو ایگزیکٹو نے پلان بنایا ہوتا ہے وہ آرڈیننس آتا ہے, وہی ایکٹ بن جاتا ہے, پھر مسائل کا ایک انبار لگتا ہے. دوبارہ پھر آپ کے پاس آئیں گے. ابھی خان صاحب سے پوچھتے ہیں, جی ضیاء اللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے جو پالیسیز ہماری جو چل رہی ہیں گورنمنٹس, جو پالیسیز آپ کے سامنے آئیں, خاص طور پہ یہ ہیلتھ کارڈ یا اس قسم کے جو اور بھی ایشوز ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی بینیفٹ ڈائریکٹ پبلک کو ہوا ہے یا کرٹک زیادہ کیا جا رہا ہے اس کو؟ بہت بہت شکریہ جاوید صاحب. میرے خیال مطابق صرف ہیلتھ کارڈ کی اگر بات کی جائے تو بہت سارے خاندان ایسے تھے جو ضرورت مند تھے, جن کو اس چیز کی ضرورت تھی, ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. بہت سارے لوگ اس کو کرٹک زیادہ کر رہے ہیں نا, بہت سارے لوگ اس کو کرٹک کر رہے ہیں, لیکن اس کا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنا غریب عوام کے لیے مفاد ہے. وہ اس لیے کہ اگر حکومت نے اس کو جاری رکھا
پچھلی حکومت نے اس کو دیا, نئی حکومت اس کو جاری رکھے گی. اصل بات یہی ہے کہ اس کو کنٹینیوٹی ہونی, جیسے شاہ صاحب نے کہا. تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا گراؤنڈ پہ. لوگوں کی سمجھ میں آ گیا. اصل بات تو یہ ہے نا, سمجھ میں تو ہے. جس بندے کے گھر میں کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہ ہو, اس کو مفت کا علاج مل جائے, اس کے لیے اس سے بڑا مسیحا تو کوئی اور ہو نہیں سکتا. اگر ہے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن نظر آ رہا ہے کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اس میں یہ ہو کہ بعد میں حکومتوں کو چاہیے کہ وہ فنڈ ریلیز کرتے رہیں, بالکل بھلے نام بدل لیں لیکن کنٹینیو. جیسے بے نظیر احساس پروگرام آ گیا, بے نظیر انکم نام بدلنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اس کو قومی صحت کارڈ کا نام دیا گیا ہے. نیشنل لیول پہ کوئی بھی چیز ہو, اس کو نیشنل لیول کا ہی نام جب دیا جانا چاہیے. پھر حکومتوں کو, آنے والی کسی بھی حکومت کو نام بدلنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. جو پچھلی حکومتوں نے کیا تھا وہ یہ کہ وہ اپنے نام سے کرتے تھے, فلاں صحت کارڈ نام, یا فلاں کسی بھی ادارے کو اگر انہوں نے اون کرنا ہوتا تو اپنے نام سے ہی کرتے تھے. یونیورسٹیوں کے نام دیکھ لیں, نواز شریف نے پیلی ٹیکسی سے, نام تو کسی کا نہیں تھا, وہ پیلی ٹیکسی, الٹا اس پہ بھی الزام تھا کہ آپ نے پیلی ٹیکسی کیوں کہا. بہت سارے ایسے منصوبے جو میں گنوا سکتا ہوں جو ان کے نام سے رہے ہیں, چاہے وہ پیپل پارٹی کا دور ہو, چاہے وہ نون لیگ کا دور ہو, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اس کی یہ ایک خوبی ہے کہ اس حکومت نے اس کو قومی صحت کارڈ کا نام دیا, جس میں سب کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی. ایون کہ اب تو سندھ حکومت تک بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں چلی جائیں, جنہوں نے لینے سے ہی انکار کر دیا تھا. پورے ملک میں اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے, اس میں بھی انہوں نے اس کا اجرا کر دیا ہے. اب تو کہہ رہے ہیں نا ہر نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ یہ کارڈ بالکل تو ہونا بھی یہی چاہیے. آپ کو انشورنس کمپلسری کر دیں, جو بھی خاندان کا, اس کنبے کا جو ہیڈ ہوگا اس کے نام سے یہ چیزیں چلیں گی. اس میں اس کے پورے خاندان کے لوگ انوالو ہوں گے. ریکارڈ سارا موجود ہوتا ہے آلریڈی, نادرا کے پاس بھی, حکومتوں کے پاس بھی. تو اس کو کوئی بھی گھر کا فرد جا کے یوز کر سکتا ہے. جو مجھے لگتا ہے بعد میں اس میں مسائل ہوں گے. مسائل یہ ہوں گے کہ جو صحت کارڈ کے حوالے سے ہاسپیٹلز اس سے الحاق شدہ ہیں, ریلیٹڈ ہیں, ان کو فنڈز کی فراہمی منقطع ہو جائے گی. مجھے یہ خوف ہے, ڈر ہے. یا پھر ابھی تو انشورنس ہے نا, ٹیکٹس استعمال کیے جائیں گے تو وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس نظام سے نکلنے کی کوشش کریں گے کہ حکومت اگر اس کو پازیٹیولی کیا گیا, جیسے امریکہ میں ہوتا ہے یا یورپ کے ممالک میں ہے, انشورڈ, ہر بندہ انشورڈ ہے, انشورنس ہے, وہ یہ کہیں گے سر کہ حکومت کی طرف سے ہمیں فنڈز نہیں مل رہے, ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ اپنی جیب سے ہی سارے اخراجات پورے کریں. اس کے بعد جب آپ کا کارڈ, نہیں وہ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. اسلام آباد میں بھی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل میں کارڈ دکھا, انہوں نے کہا نہیں 3,000 روپے دے, اس کو چھوڑے آپ. لیکن فی الحال کی پوزیشن میں ریشو کم ہے, شکایات کی ریشو بہت کم ہے. میں کہہ رہا ہوں شکایت تو ہے 2% اتنی ریشو ہے, لیکن جو سیٹسفائیڈ ہیں ان کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. یہ آپ کا ایکسپوجر ہے. جی بالکل پرسنٹیج. خان صاحب ابھی پر امید ہیں کہ آخری بال پہ شاید سکور. اور بتائیں مثلا اور کوئی پالیسی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ سر بہت ساری ایسی پالیسیز ہیں جو اس حکومت نے کی, جو عوام کے فائدے کے لیے کی. میں آپ کو ایک مثال دوں, اگر یہ حکومت نیچرل لیول پہ آپ کے ڈالر کو یا آپ کی معیشت کو لے کے آنا چاہ رہی تھی, اس کے لیے ان کو اپنے ملک کی خزانے کو مضبوط کرنا تھا. اگر یہ مہنگائی نہ کرتے, اگر یہ ڈالر کو اپنی اس پہ نہ چھوڑ دیتے تو ملک کی خزانہ خالی ہو جانا تھا, اپنے دیوالیہ ہو جانا تھا, اور پھر انٹرنیشنل آپ پہ قدغن لگ جانی تھی. پھر FATF ہے, پھر IMF ہے, پھر عالمی طاقتیں جو بھی ہیں, سپر پاورز ہیں, اس میں بہت سارے, کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو یہ فیس کرنا تھا. بالکل ہمارا ملک بہت سارے لوگوں کے سٹیک پہ ہوتا ہے انٹرنیشنلی لیول پہ. بہت ساری انٹرنیشنلی حکومتیں اس کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہیں, بڑے قریب سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. آپ ریسنٹ پاسٹ میں چلے جائیں, افغانستان کا معاملہ ہو گیا, اسی طرح ایران کا معاملہ ہو گیا, بہت سارے ہمارے ہمسایہ ممالک, پھر سعودی عرب کو دیکھ لیں تو پھر یمن, پھر لیبیا, شام, باغیوں کا عراق, بہت ساری چیزیں. اب اندازہ لگائیں کہ اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں تو مکہ شریف سے زیادہ مسلمانوں کے لیے معتبر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی. وہاں کا طواف تک روک دیا گیا. اگر ہم ان کو کرٹیسائز کرنے پہ آ جائیں اپنی حکومتوں کو, بہت سارے ہمارے پاس پوائنٹس ہیں, لیکن اگر پازیٹیوٹی دیکھی جائے
تو بہت ساری مضبوط حکومتیں، مضبوط معیشتیں انٹرنیشنل لیول پہ اس دوران کمزور ہوئی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پھر بھی سروائیو کیا، کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ابھی بھی ہم سروائیو کر رہے ہیں، اللہ اور بہتر کرے گا آمین انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ سر بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل کر دی گئی ہیں، ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ایک گھی کا لیٹر یا کلو آپ 140 روپے لیتے تھے تو آج وہ 440 سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ اس لیول پہ جب مہنگائی ہوگی، قیمتیں بڑھیں گی تو عام آدمی کو بہت زیادہ فرق پڑے گا، اس کا حل ہونا چاہیے، ڈسٹرب ہو جائے گا اس کا کچن، اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال لے لیں سر، پچھلے 70 سالوں میں اگر ڈیزل اور پیٹرول 70 روپے کا تھا تو آج 170 تک پہنچنے کو آ گیا ہے۔ یہ بھی تو اسی حکومت کا کارنامہ ہے۔ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، ادھر سے پازیٹیو پوائنٹس بھی دیکھنے ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ ہمارا اپنا ملک ہے، ہم بہتری کے لیے ہمارا کوشش مقصد ہے کہ چیزوں کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ اگر ہم حکومت کو نہیں گائیڈ کریں گے، نہیں بتائیں گے، حکومتی لیول پہ یہ چیزیں نہیں پہنچائیں گے تو پھر ہم بھی قصوروار ہوں گے۔ بالکل ہماری ذمہ داری ہے، اسی لیے ہم پروگرام بھی اسی لیے کرتے ہیں۔ جس لیول پہ چیزیں جو گراس روٹ لیول پہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں ان کا ادراک بھی حکومتوں کو ہونا چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حکومت صرف اپنے لیول پہ بیٹھ کے سوچتی ہے، گراس روٹ کو اگنور کر دیتی ہے۔ اگنور نہیں کرنا چاہیے، لیکن جتنے پوائنٹس پازیٹیو ہوتے ہیں، کسی بھی انسان، ایک عام انسان کی مثال لیں، حکومتیں تو پھر بھی حکومتیں ہوتی ہیں، ایک عام انسان کی مثال لے لیں، جس میں خامیاں ہوتی ہیں اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، جس میں خوبیاں ہوتی ہیں اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہے، پرفیکٹ تو صرف اللہ پاک کی ذات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے علاوہ تو اگر آپ کسی کو کہیں گے، انسان خطا کا پتلا ہے سر، ہر انسان سے غلطیاں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو اس حکومت نے اچھے نہیں کیے، اور بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیں کوشش اپنے طور اپنی استطاعت بھر کوشش ایز اے انسان ہمیں تو مثبت سوچ رکھنی چاہیے، ہمیں تو اچھے کا سوچنا چاہیے کہ آنے والا وقت ہو سکتا ہے ہمارے لیے، ہم دعا گو بھی ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ تو ہم بخاری صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ بخاری صاحب، یہ آپ ماشاءاللہ پاکستان ٹیکس بار کی بھی نمائندگی کرتے رہے ہیں، اور آپ ٹیکس بار کی، یہ اس قسم کے اداروں کی جو الیکٹڈ باڈیز ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی رائے پہ مختلف سیمینارز کر کے اپنے وکلاء میں بھی وہاں کمیٹیز ہوں، اور وہ اچھی ہر وقت اس پہ نظر رکھیں اور اپنی پروپوزل پہنچائیں۔ جیسے پہلے بھی آپ نے کہا کہ پروپوزل دی جاتی ہیں، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، لیجسلیشن پہلے ہو جاتی ہے، تو کس طرح سے اس کو زیادہ رول، پازیٹیو رول کیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ سر یہ ایسوسیشن کا لفظ، گروپ کا لفظ، پارٹی کا لفظ، یہ افراد کا ایک اکٹھ ہوتا ہے، ہجوم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وہ باتیں کریں، خان صاحب نے بڑی مثبت باتیں کی ہیں، بڑی اچھی باتیں کی ہیں، نیوٹرل باتیں کی ہیں، برائی بھی بتائی ہے، اچھائی بھی بتائی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جی، اچھائی برائی ہر جگہ ہوتی ہے۔ میں تھوڑا سا ڈفر ایک پوائنٹ پہ کروں گا کہ مثبت رپورٹنگ، پازیٹیو رپورٹنگ کیا ہوتی ہے۔ میں ادھر بیٹھا ہوں، ایک بلا آ رہی ہے مجھے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، میں یہ پازیٹیو کہوں کہ نہیں، اس بیچاری کو بھوک لگی ہے نا، مجھے کھا لے آ کے، ٹھیک ہے، ہمیں ایسی مثبت رپورٹنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اس سے بچنا ہے۔ ہم نے پچھلے تھوڑے سے وقت میں ایک دیکھا، تھوڑے مذاق پہ بات کر رہا ہوں، جی جی بالکل، حکومت جو وقت کی ہے، یہ جب شروع ہوئی تو ہمیں یہ بھاشن ملا کہ مثبت سوچیں، پازیٹیو رپورٹنگ کریں، ان کے بعد تو اس پہ پروگرام ہوں ہمارے گے وہ بہتر دوست کریں۔ اکثر کہتے ہیں، بیگم صاحبہ کو شوہر نے فون کیا کہ میں گھر آ رہا ہوں، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے۔ اس نے کہا بات سنیں، قیمہ کریلے بھی بنے ہیں، سیخ کباب بھی بنے ہیں، مٹن بریانی بھی بنائی ہے، ساتھ فلاں فلاں، اس نے کو 8 ڈشز بتا دی۔ شوہر کی بھوک کا جو پارا تھا، اگر وہ 50 ڈگری پہ تھا، وہ 150 پہ آ گیا۔ تیز گاڑی چلائی، گھر پہنچا، آ کے ڈائننگ پہ بیٹھا تو اس نے کہا برتن پڑے تھے، کور اٹھایا، خالی ہیں، ایک میں دال مسور تھی اور ساتھ 2 روٹیاں۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا روز یہ کہا جا رہا ہے کہ مثبت رپورٹنگ کریں، ملک آگے جائے گا۔ تو میں نے آپ کو یہ ساری مثبت رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ میں مثبت رپورٹنگ کے اس حد تک تو ضرور خلاف ہوں۔ تنقید جو مثبت ہوتی ہے بھٹی صاحب، وہ آپ کو اڑان دیتی ہے، آپ کو اونچا کرتی ہے، آپ کو بلند کرتی ہے۔ ہاں، تنقید کا بھی سلیقہ ہے۔ ابھی خان صاحب بات کر رہے تھے پالیسیز کی کنٹینیوٹی کا۔
میں کسی حکومت کی سائڈ نہیں لیتا کسی کی, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. سابقہ حکومت نے کوئی میٹرو اورنج یہ چیزیں شروع کی, موجودہ حکومت نے دانستہ ان کو 2-2 سال لیٹ کیا, 3 سال تک رکی نہیں, یہ ان کو چلنے نہیں دیا. اب انصاف کارڈ ہے, قومی انصاف کارڈ ہے. میں کہتا ہوں خدا کرے کہ آنے والی حکومت ایک پھر دوبارہ کوشش کرے نئی روایت ڈال کے وہ قومی انصاف کارڈ کو مضبوط کر لے. بھلے اس وزیر اعظم کا نام لگے, کوئی حرج نہیں ہے, جس نے بھی قدم اٹھایا اچھا ہے نا, اس پہ ہماری قوم کو بھی جاگنا پڑے گا, ہمیں بھی جاگنا پڑے گا. بالکل. دوسرا چیلنج, سابقہ حکومت نے کہا کہ آرٹیفیشل روکا تھا, ہم ایکچوئل پہ لے. خدا کرے کہ یہ آنے والی حکومت اگر چینج ہو رہا ہے, جو بظاہر نظر آ رہا ہے سیٹ اپ اپنی طرف سے تھوڑا سا چینج اوور محسوس ہو رہا ہے, تو آنے والی حکومت یہ چیلنج بنائے کہ ہم نے $185 والے ڈالر کو 145 پہ لانا ہے, نہ کہ اب وہ انتقام لیں اس بات کا کہ اب ہم اس کو ایکچولائز 250 پہ کریں گے. تو پھر تو اس قوم کا اور اس کی مثالیں موجود ہیں. ٹرکی میں ڈالر بہت ڈاؤن ہوا, یہ ابھی ماضی قریب کی بات ہے, اور بھی کئی ممالک میں پالیسیز کی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. بہت ضروری ہے. خان صاحب ایک چیز مس کر گئے کہ اس حکومت نے ایک اور اچھا کام کیا, غریبوں کو چھت دینے کے اینگل سے انہوں نے بینک کے ایزی لون انٹروڈیوس کرائے. ماضی میں ہمارا ایک ہی ادارہ تھا ہاؤس بلڈنگ فائنانس, ٹھیک ہے, وہ لون لینا ایسے تھا جیسے جوئے شیر لانا, ٹھیک ہے. اس حکومت کی تعریف ہے, میں وٹنس ہوں, لوگوں نے 2 مرلے کا گھر, 3 مرلے کا, 4 مرلے کا اتنی قسط پہ لے لیا جتنی قسط پہ وہ کرایہ ادا کر رہے تھے. تو شاید ان کی یہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا, آنے والی حکومت خدا را اس کو رول بیک نہ کرے, اس میں اور بہتری لے آئے, سبسڈی یا دینی پڑے دے لے. وہ غریب آدمی جس کی چھت اپنی نہیں ہے اس کو 2 مرلے کا بھی گھر مل جائے گا تو وہ دعائیں دے گا. کنٹینیوٹی آف پالیسیز رہے, گالی گلوچ سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. اوے یہ وہ ماحول احترام انسانیت جو ہے وہ بنیاد ہے, اعلیٰ اخلاق ہونا, تو یہ بہت خدا سے دعا ہے, خدا سے دعا ہے کہ ہماری سیاست میں اخلاقیات آ جائے. جی ایک بار پھر جی کہا جا رہا ہے وقفے کے لیے, وقفے کے بعد پھر آ جاتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پروگرام معیشت اور سیاست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین ہم نے پروگرام جہاں سے قطع کیا تھا پھر سٹارٹ کرتے ہیں. جی شاہ صاحب. اچھا اب بات وہ آگی پازیٹیوٹی وغیرہ ہونی چاہیے. بالکل, گھر کا جو سربراہ ہے نا وہ تمام دھوپ چھاؤں گرمی سردی اپنے پہ لیتا ہے, اپنے بچوں بھائی بہن چھوٹی آل اولاد سب کو وہ اس تلخی کو نہیں سہنے کے لیے آگے پہ جا کے. ہمارے سربراہان جو ہیں ان کو بھی یہی رویہ رکھنا چاہیے, اور اسی رویے کو لے کے چلیں گے تو قوم میں حوصلہ. ایک فرد مل کر ہی 22 کروڑ افراد بن جاتے ہیں نا. ہر فرد اپنے اندر ایک پوری کائنات, ایک پورا تصوف, پورا ایک معیار لے کے بیٹھا ہے. آپ انسان سازی کریں. مجھے گلہ ہے اس حکومت سے, ایک دعویٰ تھا آنے سے پہلے انہوں نے کہا ہم انسان سازی کریں گے, ہیومن جو ہے وہ بلڈنگ کریں گے, ٹھیک ہے. مجھے نہیں نظر آ رہا. یونیورسٹیز بننی تھیں, ایوان صدر کو تبدیل کرنا تھا, پرائم منسٹر ہاؤس کو تبدیل کرنا تھا, اور بڑی چیزیں تھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو دعا ہے کہ آئندہ اس پہ عمل ہو جائے, یہ کر سکیں جو آنے والے دوسرے لوگ کر سکیں. مائک پہ کھڑے ہو کے وعدے اور نعرے اور بڑے آسان ہوتے ہیں, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گی, میں ایسے کر لوں گا, میں ویسے کر لوں گا. گراؤنڈ ریئلٹی کی ورکنگ ہوتی نہیں ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی پہ اصل میں سر یہ جو جتنی بھی دنیا میں ترقی ہوتی ہے, جو ممالک ترقی کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 2 بنیادیں ہیں. سب سے پہلی بات نظریاتی سوچ ہونا, کہ نظریاتی لوگ ہوں جو اچھی سوچ لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ اس پہ عمل کریں. دوسری چیز اعلیٰ اخلاق, اور اعلیٰ اخلاق سے ہی قومیں بنی ہیں. جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے ان میں اعلیٰ اخلاق بنیاد ہے. جی خان صاحب اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت پاکستانی شہری اس اخلاقیات کو درست کرنے میں, ہمارے اپنے فیملی سٹرکچر کو, پھر محلاتی لیول پہ, پھر ملکی لیول پہ جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور یہ بد اخلاقی جو ہو رہی ہے, اس کو کس طرح سے اخلاقیات کے دائرے میں لے کے آ جائے؟ انفارچونیٹلی ہے سر, انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت دم توڑتی جا رہی ہے. ہماری حکومت درس تو اخلاقیات کا دیتی ہے لیکن مدینہ کی ریاست کا حوالہ دیا جاتا ہے. اگر ہم
ایز انڈیویجول اپنے آپ سے مثبت اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں گے. جب ایک بندہ اپنے آپ کو خود کو چینج کرے گا تو امید ہے اس کو دیکھنے والے, اس کو سننے والے, اس کے ساتھ بیٹھنے والے اس کو فالو کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے. بیٹی صاحب ایک چیز اور ہے کہ جس معاشرے میں اختلاف رائے نہیں ہوتا وہ مردہ معاشرہ کہلاتا ہے. تو ہمیں ہمارے تو بہت زیادہ اختلاف رائے ہمیں زیادہ ہی بجا فرما رہے ہیں. لیکن اختلاف رائے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی سیلف رسپیکٹ مجروح کر دی جائے. سیلف رسپیکٹ سے ایک عام انسان کے لیے سیلف رسپیکٹ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. جب اس کی سیلف رسپیکٹ مجروح ہونے لگتی ہے تو وہ کمپرومائز نہیں کرتا, وہ پھر مصلحت کا شکار نہیں ہوتا, وہ پھر 1-1 ہو جاتا ہے. یہی ہمارے ٹاپ لیول کے حکمرانوں میں ہی ہو رہا ہے. ایک اگر کسی پہ انگلی اٹھاتا ہے تو دوسرا اس پہ جوتا اٹھا لیتا ہے. ایک اگر کسی کو بد زبانی کرتا ہے تو دوسرا گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. اس چیز سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیں 22 کروڑ عوام سن رہی ہوتی ہے, دیکھ رہی ہوتی ہے, فالو کر رہی ہوتی ہے. وہ ہمارے تو قرآن مجید میں ہے نا کسی پہ تہمت نہ لگائے, اور یہ میرے نزدیک تو تہمت لگانا, دوسروں کے عیب دیکھنا, کسی کی ٹو میں رہنا, قرآن فرماتے ہیں, قرآن میں فرمایا گیا نا کہ یہ بدترین گناہ. اس کے لیے یہ کہ وہ ایسے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا, مردہ گوشت کھانا, اور سڑا ہوا گوشت وہی ہے جو آپ نے لگائی ہے وہ آپ کو یہ بڑی کبیرہ میں شامل ہے. اور اس پہ کسی میں ایک شعر بھی دیکھ رہا تھا کہ کسی بشر میں 1000 خامی اگرچہ دیکھو تو چپ ہی رہنا, یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس کی بڑی اچھی نظم ہے, اس کو پھر آگے اللہ کی یاد نہیں رکھیں گے تو اللہ پاک آئندہ ہمارے رکھیں گے. جی کیا آپ کی طرف پھر آتا ہے. اللہ کی ذات ہے ستار العیوب, جی عیبوں کو چھپانے والا. اس معاشرے میں بیٹی, بہن, ماں, بیوی, بیٹا, بھائی, کزن بیٹھے ہیں. اگر خدا یہ پردے ہٹا دے, ہاں بالکل, یہاں دفنانے کے لیے کوئی راضی نہ ہو, بیٹا باپ کو نہ دفنائے, یہ اس کی ذات ہے. بڑی غور طلب بات آپ نے چھیڑ دی شعر پڑھ کے کہ اللہ کی ذات ہے ستار العیوب, وہ ہمارے عیبوں پہ پردہ. ہم کون ہے لوگوں کے عیب اٹھا کے سامنے رکھیں؟ ہم کون ہے الزامات لگائیں؟ ہماری تمام لغزشوں کو, ہماری تمام بدکاریوں کو دیکھتا ہے. اس کی رحمانیت کا دائرہ وسیع ہے. بٹی صاحب اس میں میرا جو گلہ رہا ہے, میں ایک نارمل ایک پریکٹیشنر ہوں, طالب علم ہوں قانون کا. میں نے صرف ایک چیز دیکھی ہے کہ موجودہ کچھ وقت میں نا ہمارے کچھ جو اقدار بننا شروع ہوئے تھے وہ بری طرح ڈیمیج ہو گئے ہیں. ہم ٹی وی آن کرتے ہیں تو چور, ڈاکو, بوٹ پالش, فلانا, اور ہر انڈیویجول یہی کر رہا ہے. اچھا کوئی کچھ کہہ رہا ہے, سربراہ حکومت کو چھوڑیں نیچے تک بھی سب وہی کر رہے ہیں. یہ رائے ہے کہ ہم اس پروگرام میں بیٹھ کے اس طرح کے لفظ یوز نہ ہی کریں تو ہم نہیں کر رہے ہیں. فیملی تک یہ چیزیں جانیے, ہمارے لوگوں تک یہ جانیے, تلخ حقیقت. بدتمیزی اور ہم اکیلے نہیں کریں گے. ہم میں اور ان میں فرق پھر کیا رہے گا؟ گندگی ہمیشہ پانی سے دھوئی جاتی ہے. پاکستان میں 79 چینل ہیں خان صاحب. بات یہ ہے اس وقت بچے, آپ کبھی سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں نا, بڑوں سے سیکھتے ہیں نا. سوشل میڈیا پہ دیکھیں 12 سے 14 سال کے بٹی صاحب بچے, وہ میمز کیا بناتے ہیں, وہ میسیجز کیا کرتے ہیں. وی لرن فرام اور ایلڈرز. بڑا رول ماڈل ہوتا ہے نا. تو اگر یہ تنقید نہیں کریں گے تو آنے والا کچھ تو احتیاط کر لے گا نا, کچھ احتیاط کر لے گا. تو تنقید اگر عمارتی ہو, کنسٹرکٹیو ہو تو وہ اصلاح پیدا کرتی ہے. اگر تنقید آ جائے ذات پر حملہ, آپ پر حملہ, آپ کی شخصیت پر حملہ, آپ کے کام پر نہیں اس پر حملہ, تو وہ آپ کے معاشروں کو ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتی ہے. تو تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. یعنی میں اس لیے خان صاحب وہ بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کہہ دیا ABC چور. اچھا چور ابھی ثابت نہیں ہوا, اچھا کل ثابت ہو جائے تب بھی ایک پروسیس ہے, وہ چلتا رہے گا ادھر, اس میں آپ کیوں اس کے ساتھ بگاڑے. آپس کی بات ہے, پاکستان میں ہوا کب ہے ثابت. کرنا چاہے تو بہت کچھ کر لیا جاتا ہے, نہ کرنا چاہے تو ہم اس طرف جاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ پروسیس ہی کچھ اور ہے, اگر اس پروسیس سے ثابت ہوتا ہے تو کریں. اللہ رب العزت کا جو عدل کا نظام ہے نا, ہم اور آپ کو اللہ پتہ نہیں کتنی دفعہ معاف کر رہا ہوتا ہے, کتنی دفعہ ہمیں بخش رہا ہوتا ہے. آپ کا عدالتی نظام کوئی خراب نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک انسان نے گناہ کیا, کرائم کیا, وہ عبرت ناک طریقے سے جب کچہری سے ٹریول کرنا شروع کرتا ہے, آپ اسے لگا دیں پھانسی, ٹھیک ہے. قانون ذرا سا شک کا فائدہ دے کے بری کرتا ہے,
عمر قید میں کنورٹ کرتا ہے, 25 سے 15 کرتا ہے, 14 کرتا ہے, 10 کرتا ہے, جو بھی سسٹم پتہ نہیں وہ انسان جس کی معافی اس عدالت کے رستے ہو گئی, پہلے درندہ تھا, آنے والے وقت میں وہ فرشتہ بن جائے. فرشتہ بھی بن سکتا. خدا آخری سانس تک مہلت دیتا رہتا ہے کہ یہ شیطان ہے, کب یہ فرشتہ نما انسان بن جائے تو انسانیت کے لیے بہتر ہو جائے. بخاری صاحب میں تو عدالتی نظام کے اوپر میں جو سوری ٹو کٹ یو, عدالتی نظام میں سست روی ضرور بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. پیور سول پراپرٹی کیسز میں, فیملی کیسز میں, تمام لیٹیگیشن میں ہونا چاہیے, ڈیسیژن جلدی ہونا چاہیے. یہ علامت خدا ہے. خدا کی موجودگی کا جو احساس ہے وہ نظام عدل ہے, اور عدل کا نظام جو چل رہا ہے. تو میں تو اپنی جگہ کچھ حد تک اس وجہ سے مطمئن ہوں. ہمارے سابق ایک چیف جسٹس سے بھٹی صاحب, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے اسپیڈی ڈسپوزل کا وہ کورٹس بنائے تھے جس میں انہوں نے 6 month 3 month نہ ایکوسا صاحب نے, آئی ریئلی اپریشیٹ. اور موجودہ ایوننگ کورٹ, جی ایوننگ کورٹ, اور اس میں ٹائم, اور اس میں ایسا تھا کہ میرا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے, لیکن اس ٹرائل کورٹ کے اندر میری بحث ہے, ڈیٹ ہے, مجھے سپریم کورٹ پابند تھا ایڈجرن کرنے کے لیے. ایسے وہ انہوں نے قوانین اور رولز وضع کیے کہ میرا ٹرائل کورٹ کا, وگرنہ الٹ ہے نا, ہم بڑے کورٹ کا بتا کے چھوٹے سے ایڈجرمنٹ لیتے ہیں. تو اس دور میں چھوٹے کورٹ کا بتا کے بڑی خصوصی عدالتوں میں وہ لیا گیا. یہ میرے پروگرام میں شروع میں نے جو خان صاحب جو بھٹی صاحب کا کنٹینیوٹی آف پالیسیز, کنٹینیوٹی آف پالیسیز, مت سوچیں کہ یہ پالیسی تنصیر بخاری نے بنائی ہے تو اب خان صاحب آئے تو وہ کہیں گے اچھا میں لے کے چلا تو لوگ تو یہی یاد کریں گے. یہ نہیں, اس پہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی لینا چاہیے. انڈیویجولی سوچا جاتا ہے, اسٹیٹ کے لیے نہیں سوچا جاتا, حالانکہ ہمیں لوگوں کی فلاح کے لیے نہیں سوچا جاتا, ایسے اجتماعی فلاح کے لیے. یہ پرابلم ہے ہمارے. بالکل ایسے ہی سر. جی بخاری صاحب, آپ کا خاص طور پہ ٹیکسیشن کے حوالے سے آپ کا کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو, کیونکہ آپ نمائندگی بھی کر رہے ہیں, تو حکومتوں کو اس سسٹم کو, جو ہمارا ٹیکسیشن سسٹم ہے, ایک جنرل پبلک یہ کہتی ہے کہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا جی, ایک ریٹرن فارم جو ہے بھر بھی نہیں سکتے, تو یہ اس کو سمپلیفائی کرنے کا آپ کو کیا موڈ؟ آپ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں یہ بات, دوبارہ پھر آپ کو اسی پروگرام میں خبر دیتا چلا جاتا ہوں. انکم ٹیکس آرڈیننس پہلے تھا 1922 کا, جی کافی عرصہ چلا. غلامی سے جب ہم آزادی میں آئے تو چلتا رہا. 1979 میں نیا آرڈیننس پروملگیٹ ہوا, 1979 میں اس کو ہم نے پورے 22 سال چلایا, 2001 میں اس کو چینج کر دیا. اب پھر 21-22 سال کا بزرگ ہونے کو آیا ہی ہے نوجوان ابھی, تو پوزیشن جب ایک ٹیسٹڈ لا بن جاتا ہے تو اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں. آپ کا ان لینڈ ریونیو کوڈ پروسیس میں ہے. اگر یہ استحکام رہا اور کوئی ریورس ہوگی سچویشن تو اس فائنانس بل کے اندر آپ کو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 نہیں ملے گا, سیلز ٹیکس 1990 نہیں ملے گا, فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 نہیں ملے گا. اکٹھا یکجا ہو جائے گا, تینوں کو یکجا کر کے ایک کوڈ بنایا جائے تو اچھی بات ہے. نہیں سر, اس پہ میری ریزرویشن ہے. کر دے تو یہ بن رہا ہے, اسی میں ایک ہی لام ہے ساری, کیوں کرتے ہیں؟ میرا صرف سوال ہے FBR سے, وزارت خزانہ سے, لیجسلیٹر سے, پاکستان ٹیکس بار کو بلایا گیا اس میں؟ ہاں یہ بات ہے, اسٹیک ہولڈرز سے رائے لینا بہت ضروری تھی. لاہور ٹیکس بار کو بلایا گیا, اسلام آباد ٹیکس بار کو بلایا گیا. پن ڈراپ سائلنس. میرے بڑے قابل احترام دوست ہیں, وہ اس میں کام کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ ان پٹ تو لے لیں. اب آپ کنزمپشن والے ٹیکس کو انکم والے ٹیکس کے ساتھ جوڑنے لگے ہیں, سیل والے ٹیکس کو کنزمپشن والے سے ضم کرنے جا رہے ہیں. کس طرح پروویژنز بنائیں گے, کیا کریں گے, سمجھتے پھر ٹائم لگے. یہ المیہ ہمارا رائے. آپ نے ٹیکس ریٹرن فارم کی بات کی, مجھے 26 سال ہو گئے ہیں. 26 سال میں ہر 2-3 سال میں فارم تبدیل ہو جاتا ہے. میجر چینجز, چھوٹی موٹی تو ہر سال ہے, وہ میں مانتا ہوں ایک ارتقائی سسٹم ہوتا ہے, وقت کی ضرورت کے ساتھ ایڈیشن ڈیلیشن ہوتے ہیں, لیکن اوورآل آج تک ہماری 70 صفوں کی جو ریٹرن ہے یا 50 صفوں کی ہے, میں نے تو گنے بھی نہیں, بہت زیادہ انیکسچرز ہیں اس کے, وہ آج تک سیدھی نہیں ہوئی. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ رزق تو اللہ نے دینا ہے. میں ٹیکس پریکٹیشنر ہوں, میرے دوست کہتے ہیں آپ یہ بات کرتے ہیں, یہ تو چیمبر والے کریں تو اچھی لگتی ہے, فیڈریشن والے کریں تو اچھی لگتی ہے. میں نے کہا میرے بھائیو, رزق اللہ دیتا ہے, یہ لازمی نہیں کہ اس کالے کوٹ کے رستے ملنا ہے. آپ کی ریسپیکٹ, آپ کی زندگی, مجھے رزق ملنا ہے وکالت سے ملے گا. بند ہو جائے, میں کہتا ہوں ملک سدھر جائے,
وکیل کی ٹیکس کی ضرورت ہی نہ رہے, پورا ٹیکس ملک میں آئے, پورا ٹیکس جمع ہو, کلیکٹر ایگزیکٹو سب صراط مستقیم پہ چلیں. میں کوئی لکڑی کا کاروبار کر لوں گا, لوہے کا کر لوں گا, میں کچھ اور کر لوں گا, نہیں وہ تو رہے گا سر, اس کی ضرورت پھر بھی رہے گی. آپ میں ایک مثال دے رہا ہوں, ہر بندہ ایکسپرٹ تو نہیں ہو سکتا نا ہر چیز میں. پالیسیز کو اتنا سہل اور آسان کریں کہ ایک تو آپ کا ٹیکس پیئر ہراس نہ ہو, اور ایک آپ کا جو نظام میں پیچیدگیاں ہیں, ہیراسمنٹ ہے, مثلا ایف آئی آر دے دینا. ایک آنریبل بزنس مین ہے, اس نے ایک معاشرے میں رسپیکٹ بنائی ہے, اس نے 100 روپیہ ٹیکس دینا تھا, اس نے 60 روپے دے دیا, سو واٹ. آپ اس کو سول ٹرائل میں لے کے آئیں, اس کو پورا ٹرائل کا موقع دیں. پھر ہم نے ایک اچھی چیزیں ہیں, اے ڈی آر سی بنائی سابقہ حکومت 2002 میں. اے ڈی آر سی کا کانسیپٹ آیا, میں اس وقت سرگرم تھا اس کے اندر, کہ آپ ٹیکس کے نظام میں جرگہ لے آئیں کہ خان صاحب پہ 1 لاکھ روپے ٹیکس لگا ہے اور ان کی کیپیسٹی 1000 کی تھی, انہوں نے تو قیامت تک وہ لاکھ نہیں دینا, تو ہم کیوں نہ ان کے ساتھ بیٹھے, ان سے کہیں 5000 دے دیں. سر خان صاحب 5000 ریڈی ہیں, انہیں پتہ 79 والے آرڈیننس میں بھی کسی حد تک وہ سیٹلمنٹ کمیشن تھا, سیٹلمنٹ کمیشن تھا. اب یہ اے ڈی آر آ گیا, تو وہ ہے تو صحیح, ابھی بھی ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے تھا, فعال کرنے کے لیے. غیر فعال ہے ابھی ویسے اے ڈی آر سی, تو یہ ضرورت ہے سر اس چیز کی. باقی جہاں تک ہے, ٹیکس افسران بڑی محنت کرتے ہیں, بڑی محنت کر کے کیسز بناتے ہیں, بعض اوقات نہیں بھی بناتے, بعض اوقات ایک سمری ٹرائل کرتے ہیں, آپ کو وہ خط ملا نہیں, آپ کے وہ تاریخیں گزر گئیں 6, اچانک آپ کو بینک سے فون آتا ہے کہ جناب آپ کے بینک میں خط آیا ہوا ہے اٹیچمنٹ کا, آپ کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں, آپ کی زندگی کی جمع پونجی اس میں پڑی ہوتی ہے, آپ بھاگتے ہیں وکیل ڈھونڈوں, کیا وہ آپ کی بھی نہیں ہوتی, باتوں کا دوسروں کے پڑے ہوتے, کسی کے امانت پڑی ہے. تو وہ ایک چیز ہے, اس سسٹم کو کچھ ابھی جو ہمارے چیئرمین ہیں ایف بی آر کے, انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا تھا. انہوں نے کہا کوئی ریکوری کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کو انفارم کیے بغیر نہیں انیشیٹ. جی ہاں بالکل, یہ ضروری ہے. اس کے ساتھ کافی حد تک لیٹیگیشن کو بریک لگی, سٹیز کو, لیکن وہی بات آئی, پالیسی کی کنٹینیوٹی نہیں رہی. 1 سال انہوں نے جیسے تیسے اس کو چلایا. اس سے پہلے شبر زیدی صاحب تھے, یہ ان کی بیسیکلی انہوں نے سٹارٹ لیا تھا, لیکن وہ پالیسی اب چینج ہوگی. اب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہر ایل ٹی یو میں, آر ٹی او اور سی ٹی او میں, کہ جی 2 کمشنر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ بھٹی صاحب پہ جو ٹیکس لگا ہے یہ لینا چاہیے یا اس کو سٹے مل جائے. بھئی کمشنر کیسے فائل پہ لکھے گا کہ ان کو سٹے ملنا چاہیے؟ کل کو وہ نیب قانون بنا دیتے ہیں, رولز بنا, وہ نیب بھگتے گا. وہ کہیں گے آپ کو بھٹی صاحب نے اپروچ کر لیا ہوگا جو آپ نے ان کی فائل ریکوری کے لیے نہیں بھیجی. تو وہ فٹائل ایکسرسائزز ہیں, اس سے اجتناب ہے. جی خان صاحب بڑی مہربانی, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائیں. آپ کا شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی پھر آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. خان صاحب آپ بھی آتے رہتے ہیں ہمارے پاس, انشاءاللہ آئندہ آپ کو پھر بلائیں گے کسی وقت. ناظرین, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جن لوگوں سے ہمارا بہتری کی رائے آ سکتی ہے اور جو ملک کی بہتری کے لیے کوئی رائے آ سکتی ہے وہ ہم سامنے لے کے آئیں تاکہ اس پہ ملک کی بہتری کے لیے کوئی عمل کیا سکے. آئندہ کسی اور پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.